پر تشریف فرما بوقار مقدس علماء کرام، شورے ذوی الاحترام، سامعین ذوی الاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آقا کی بارگاہ میں سب لوگ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ کی یہ محبت بھری بستی جس کا نام انئی، یہی نام ہے۔ میں ایک مرتبہ یہاں پروگرام ہوا تھا تو اس میں آیا تھا، تقریر ہوئی تھی۔ آج پھر حاضر ہوں۔ یہ عالی جناب محترم شکیل بھائی کی اس قدر محبت بھری دعوت، انہوں نے مجھ سے فون پہ بات کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ کہا میری ماں اور میرے چھوٹے بھائی حضرت عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، پہلے تو دعا کرنا اور آپ کو تشریف لانا۔ میں نے کہا بیٹا میرے رات میں پروگرام رہتے ہیں، ابھی بھی میں سویا نہیں ہوں، مگر جب مدینہ شریف کا نام آیا، انہوں نے اپنی ماں کا بتایا سب، تو میں نے کہا ٹھیک اچھا میں آتا ہاں، مگر جلدی تقریر کرا دیو 10:30 11 بجے، تو خیر ٹائم ہو ہی جاتا ہے۔ اور وہ بارش کا موسم تھا، کل پروگرام تھا، تو ایسا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اتنا کھلا ہوا موسم ہو جائے گا، پھر بھی جلدی انتظام کر لیا۔ یہ سب ان کی بات نہیں ہے، جن کے روزے پہ جا رہے ہیں سرکار، یہ سب ان کا کرا۔ ان کے ایک بھائی رشیا میں رہتے ہیں، ان کا نام محمد ندیم عقیل احمد۔ دیکھیے لوگ روپیہ پیسہ کماتے ہیں تو اڑاتے بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کمائیں گے تو فالتو چیزوں میں لاکھوں روپے کا موبائل رکھیں گے، 10-20 لاکھ کی گاڑیاں، ایسے مطلب بہت ساری چیزوں میں، مگر اللہ نے انہیں یہ دیا، روپیہ کمانے کا موقع دیا، رشیا گئے تو انہیں یاد آیا کہ سب سے پہلے کہ میں اپنی ماں کو سرکار کے روزے اور خانہ کعبہ کے طواف کے لیے بھیجوں گا انشاءاللہ، اور وہ انہوں نے کر دکھایا۔ عقیل احمد سارے بھائی، 5 بھائی ہیں، میں نے پوچھ لیا، اور حضرت حسان بھائی، نعیم بارسی صاحب، اور ہمارے فیضان بھائی، ہاں مولانا ناصر صاحب بڑے قریبی ہیں، سب لوگ انہوں نے جو بات کری نا، اچھے بات نہیں کرتے ہیں، زبان ایک ایسی چیز ہے پگھلا لیتی ہے۔ مجھ سے بولے حضور آپ کا نظرانہ کیا ہوگا، تب میں نے کہا میں ٹریکٹر ٹرالی تھوڑی ہوں گئی، بولے حضور پھر بھی بتا دیجئے کہیں ہم نہیں کر پائے۔ میں نے کہا تم کر پاؤ، پیار سے 1 روپیہ دو گے وہی کافی ہو، طے کر کے 1 لاکھ بھی دو گے تو جوتے کی نوک پر رکھ دو۔ تو بولے بس آ جائیے، یہ بولے آ جائیے۔ میں نے کہا رات میں، کل رات ہم لوگ حسان بھائی ہم دلی میں تھے،
اخلاق زبان وہ چیز ہے نا، کسی سے تو بس میں بھی سفر ہوا تو جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی اپنے ہو گئے. تو شکیل بھائی یہ تو سمجھ رہے کوئی بہت بڑے علامہ ہوں گے شکیل بھائی. بہرحال اور پھر ان کا اخلاق اچھا نا. ابھی امام صاحب سے بات کر رہے ہیں وہاں بیٹھو، جی حضور، جی حضرت، ورنہ امام کو تو لوگ غلام سمجھتے ہیں. صحیح بتا رہا ہوں. اور بہیڑی سے کہاں سے ان کے پاس فون آتے ہیں کہ صاحب ہماری ان کی تاریخ دلا دی، ان کی وغیرہ وغیرہ. بہرحال تو یہ زبان وہ چیز ہے نا، یہ دل جھکا لیتی ہے. ان کی والدہ مجھ سے ملی، اس وقت اتنا نور ہے چہرے پہ کیونکہ وہاں جا رہی. یہ چھوٹے بھائی ہیں، میں دل سے تقریر کا ٹائم تو نہیں ہے، آیا ہوں میں تقریر تو کبھی پروگرام میں بلاؤ گے ٹائم پہ تو انشاءاللہ. میں نے شاعر لوگوں سے کہا بیٹا آپ لوگ رک جاؤ، مجھے 2-4 جملے بولنے دو کیونکہ مجھے بہت دور جانا، 6 گھنٹے سے بھی زیادہ کا سفر، اور میں سویا نہیں ہوں. میں نے ان سے کہہ دیا پہلے مجھے لے جاؤ. تو یہ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں سارے لوگ. یہ بولے حضرت ٹھیک ہے آپ بول دو، یہ مہمان ہے، یہ آئے ہیں. معلوم ہے یہ اعلیٰ حضرت کے، اس میں بھی ان کی ڈیوٹی لگتی. انہیں پولیس کے کپڑوں میں دیکھا ہوگا آپ نے، نظر پڑ گئی میری، میں نے دیکھ لیا. جلیس بھائی نام ہے، ہاں جلیس بھائی ماشاءاللہ. اور یہ جو کھڑے ہیں نا یہ چمن بھائی، جب ہم بچے تھے پڑھتے تھے نا تب سے یہ کر رہے ہیں. بہت اتنے بھولے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اب سنا، جب آیا ہوں تو 2-3 باتیں تو تمہاری جھولی میں ڈالی تھی. جب شاعر لوگ ٹائم آپ لوگوں کا لیا ہے معاف کرنا. پہلے میں درود اور جو بات کہوں گا انشاءاللہ یا تو قرآن سے یا حدیث سے، ادھر ادھر نہیں. کم بولوں گا کیونکہ ٹائم نماز کا بھی ادھر بھی جانا اور مجھے بہت دور جانا. کم بولوں گا. وہ تو ان لوگوں سے میں نے چالیا. اور اپنی والدہ سے بھی کہنا دعا کریں. آپ بھی وکیل بھائی ہیں، وکیل احمد دعا کرنا. اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی ایسے خیال رکھنا. ارے اللہ سلامت رحمت. ابو ہیں ہاں، والد صاحب ہاں ماشاءاللہ. کون سے والے صاحب؟ آگے آؤ نا، آگے بیٹھے. یہ ماشاءاللہ ایک مرتبہ حج بھی کر کے آ گئے اور عمرہ بھی کرا ہے. سمجھے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اور میں نے ایک بات کہی تھی کہ آج وکیل احمد کو ایسا موقع ملا ہے. 20 دن ہوں گے مجھے لگتا ہے عمرے میں، ایک دن آنا ایک دن جانا، 18 دن تو 15 دن تو بڑھیا کر کے مل جائے. بیٹا ماں کی خدمت کر کے کہنا کہ کوئی سید آیا تھا بتا کے گیا، جنت خرید لینا. جنت صحیح بتا رہے ہیں. موقع ہے یہ موقع. اس وقت پہ اگر تم چوک گئے نا تو میں پھر تم سے بڑا نادان نہیں سمجھوں گا کسی کو. موقع تم جوان ہو، تھوک اٹھانا پڑے اٹھا لو، چپلے پہنانا پڑے پہناؤ، ماں کے پاؤں دھو کے پی لو. موقع. حدیث شریف سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا ومكذب بقدر. کچھ لڑکے نا میرے موبائل میں مجھے ملا رہے ہیں اور پھر فوٹو ملا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ وہی ہے. میں جا گیا تھا میں نے کہا دیکھو یہ کر رہا ہے ایسا ہوتا ہے. یہ ہمارے ناصر بھائی ان کا تقریر کرنے کا حضرت کتنی دیر ہوئی؟ 2.5 گھنٹہ. اور یہ ہٹنے ہی نہیں دے رہے تھے. اللہ تعالیٰ صلاح. اور نعیم بھائی نے بھی ایسا پڑھا تھا کہ مجمع لہریں مارے. حدیث شریف سنو اور تم بھی بیٹا سنو، توجہ رکھو. جلیس بھائی آقا فرماتے صلاة 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. بڑی گہری تقریر بات حدیث لے کے آئے ہوں میں.
انہوں نے دل جیت لیا تھا، ورنہ میں کئی عورتوں تو کہہ دیتا بیٹا ٹائم زیادہ ہو گیا، مگر میں خود اس وجہ سے شریک ہوں۔ کتنے قسم کے لوگ ہیں بولو؟ ان کی نماز قبول نہیں، روزے قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، حج قبول نہیں۔ توجہ رکھنا، کیا قبول نہیں بولو؟ یہ ان کا بگڑا، ان کا بگڑا۔ چل آؤ ادھر آؤ میرے پاس، آؤ ادھر آؤ۔ ارے میرے ہاتھوں سے اچھے اچھے ترستے ہیں، تم آ جاؤ آ جاؤ۔ سمجھ رہے؟ اب کوئی جائے گا نہیں، شورا حضرات کی پوری سن کے جاؤ گے۔ آقا فرماتے تین قسم کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ تین گناہگار ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قبول نہیں، دعا قبول نہیں، کچھ بھی قبول نہیں۔ یار کون سے گناہ ایسے ہیں؟ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن وہ گناہ بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں وہ گناہ بھی پڑھ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں وہ گناہ بھی کر رہے ہیں۔ او لوگو آج وکیل بھائی کے جانے کے ٹائم سنو، تین قسم کے گناہ ایسے ہیں وہ کرنے کے بعد ان کی نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، حج کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ ان تینوں کو کھولتا ہوں میں آج، تینوں کو کھولوں؟ سننا چاہ رہے ہیں؟ وہ جو بھائی کھڑے ہیں ادھر اتنے پیارے لگ رہے ہیں، کرسی بھی تو لیکن تمہارے لیے ہیں، اگر جہاں کرسی ملے وہاں بیٹھ جاؤ، اور کھڑے ہو تب بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ لیکن سنو بات نکلنے مت دینا، ٹائم کم ہے۔ آقا فرماتے ہیں تین قسم کے نمبر ایک، اور یہ کسی مولانا کی بات نہیں ہے، کیونکہ کچھ مولانا تو ایسے ہیں نا تو 5-5 ہزار میں فتوے بھی بدل دیتے ہیں۔ صحیح بتا رہے ہوں؟ اور بدلے گئے ہیں، کچھ پیر بھی ایسے ہی ہے، کچھ مولانا بھی، لیکن سب نہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کچھ پیر بھی کچھ مولانا بھی، سب سے زیادہ پٹائی انہی کچھ مولاناؤں کی ہوگی اور کچھ پیروں کی ہوگی۔ صحیح بتا رہے ہوں؟ اور پانی بیٹھ کے پیا کرو بزرگ میرے، ہاں آ جاؤ۔ 3 سانسوں میں وہ جلدی کے مارے پی گئے، یہ جلدی کے مارے سوچ رہے ہیں جلدی سے پی کے بھاگ جاؤں۔ ہاں اللہ تعالیٰ سلامت۔ اب سنو، تین قسم کے لوگ جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ نمبر ایک، کون سا گناہ ہے یار؟ نماز بھی قبول نہیں، روزے بھی قبول نہیں، کہیں قتل تو نہیں ہے؟ نہیں۔ کہیں شراب تو نہیں ہے؟ نہیں۔ کہیں غلط حرکت تو نہیں ہے؟ نہیں۔ پھر کون سا گناہ؟ کس سے پوچھو گے؟ کسی مولانا سے نہیں، پیر صاحب سے نہیں، مفتی صاحب سے نہیں، یہی ہے شکیم صاحب۔ اور یہ آئے والے حضور امامہ میرے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے باندھ دیجئے امامہ، امامہ بھی میں نہیں باندھا ہے۔ سمجھ رہے؟ توجہ رکھو۔ تین قسم کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جنہوں نے کہہ دیا یہ حلال ہے تو حرام، حلال ہے جنہوں نے کہہ دیا یہ حرام ہے تو حرام ہے۔ کون ہے وہ؟ نمبر ایک، الا قل والدی، آقا فرماتے ہیں، سنو بیٹا عبد الوکیل صاحب، وکیل، آقا فرماتے ہیں جو اس کی نماز قبول نہیں۔ کون ہے وہ ہے جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہیں، جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، ماں باپ کو اپنی زبان سے ستاتا ہے، اپنے کام سے ستاتا ہے، اپنے آپ سے ستاتا ہے۔ اور لوگوں پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ حق ہے۔
سچی بات ہے، نبی کا فرمان. اور ایک حدیث تو یوں آتی ہے نارکا و جنتکا لگا، تمہارے ماں باپ تمہاری جنت ہے اور تمہارے ماں باپ تمہاری جہنم. صحابی نے پوچھا آقا کیسے؟ کہا اگر خدمت کرو گے تو جنت اور اگر ناراض کر دو گے تو جہنم. اور سنو کتنا ہی بڑا مولوی ہو، کتنا ہی بڑا مفتی ہو، کتنا ہی بڑا پیر ہو، کتنا ہی بڑا علامہ ہو، اگر وہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تو اس کی نماز بیکار، اس کا حج بیکار، اس کی زکات بیکار، اس کی تقریریں بیکار، اس کے نعرے بیکار، اس کی دنیا بیکار، اس کی آخرت بیکار. بھائی نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو کتنے لوگ ہیں؟ ایک تو بتا دیا، دو رہ گئے، وہ بھی سن لو. سنا دوں یا رہنے دوں؟ نمبر ایک ماں باپ کو ستانے والا. نمبر دو سلا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا ومنا. نمبر دو احسان کر کے احسان جتانے والا. پہلے احسان کر دیا، اب چوراہے میں کھڑے کر کے جوتے مار رہا. صحیح بات ہے. یار میرے نبی 1400-1500 سال پہلے ارشاد فرمایا. دو ہوئے ابھی، تشریح کبھی جلسے میں کروں گا، تمہارے یہاں آؤں گا تو. لیکن سن لو جب بلائے اتنے پیار سے تو دو چار باتیں تو ایسی دے جاؤں جو پورا سال یاد رکھو. جو پورا سال یاد رکھو. شاعروں کی سنو گے نا جھوم جاؤ گے تو، مگر میں چلا جاؤں گا. ہاں ٹائم کی وجہ سے، ورنہ ان کے یہاں تو شام تک رکتا میں. نمبر ایک ماں باپ کو ستانے والا. نوجوانوں سن لو، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، ماں باپ کو ناراض کرنے والا. نمبر دو ومنان، احسان کر کے احسان جتانے والا. نمبر تین ومکذب بقدر، تقدیر کو جھٹلانے والا. نہیں یہ مکان تو میں نے اپنے بلبوتے دور جاؤں گا، میں جاؤں گا. اذان ہو گئی، میرے بعد پروگرام ختم نہیں ہوگا. یہ لوگ بعد میں نماز پڑھ لیں گے، اگر جماعت ہو بھی جائے گی. آپ لوگ حضرت بعد میں پڑھنا تاکہ آپ بھی وہ سنبھالو، پروگرام کو آگے بڑھاؤ اور میں چلتا ہوں.